प्रस्तुत है वार्ता दिलचस्प गुलामी प्रेमिका की। वार्ताकार हैं श्री जगदीश्वर दयाल दीश। हम हुए, तुम हुए, अमीर हुए, सब तेरी जुल्फ के असीर हुए। ये तो हाल ही की बात है। मैं तो जब भी कहता हूँ जब भगवान ने पहला मर्द आदम और पहली औरत हव्वा को पैदा किया, मियां बीवी ही हुए, मगर बाबा आदम अम्मा हव्वा पर इस कदर लट्टू थे कि हालांकि नाम की वो हव्वा थी, मगर आदम साहब उनके बेदाम गुलाम थे। उनके इशारों पर इतना नाचते थे कि खुदाबंद ताला के मने करने पर भी सिर्फ अपनी महबूबा के कहने पर वो काम कर बैठे कि जन्नत से निकाले गए। और मजीद सजा ये मिली कि जन्नत में तो मुफ्त की तोड़ते थे और ठाट करते थे, मगर आइंदा हमेशा हमेशा के लिए हुक्म हुआ कि पापड़ बेलते रहो। ये सिलसिला तो उसी वक्त से चला रहा है। असल में बात यह है कि कुछ वक्त ने और कुछ हालात ने सूरत ऐसी बिगाड़ दी कि प्रेमिका के मायने ही बदल गए। रोज हम आप फिल्मों में देखते हैं कि ये गरीब ईमानदार आदमी है, किसी न किसी बहाने से उसकी किसी बहुत अमीर आदमी की लड़की से मुठभेड़ हो जाती, मोहब्बत करने लगते हैं। या फिर कोई बहुत रईस का लड़का किसी गरीब नादार की बेटी से दिल लगा बैठता है। या और यूं समझिए कि कॉलेज के लड़के लड़कियां आपस में मोहब्बत करने लगते हैं। इन सब सूरतों में जो लड़की होती है वो प्रेमिका कहलाती है। किस किस तरह उसके नाज उठाए जाते हैं, कैसे कैसे उसके लिए जान लड़ा दी जाती है। अकेले निहत्ते 10-10 बदमाशों से ढिशुम ढिशुम होती है। जरा प्रेमिका भीग जाए या उसे सर्दी लगे तो अपना कोट उतार कर उसे पहना देंगे और खुद इकहरी कमीज में गला खोले दन दनाते फिरेंगे, चाहे निमोनिया ही क्यों ना हो जाए। दोस्तों से, घर वालों से, सबसे महबूबा की खातिर लड़ लेंगे। और कम से कम जब तक शादी ना हो जाए तब तक तो साहबजादे का रंग यही रहेगा। अब आप ही बताइए कि गुलामी के क्या और सींग होते हैं। मगर साहब हमारा जमाना और था। शादियां लड़के लड़कियों की उस वक्त हो जाया करती थी जब पढ़ने लिखने, खाने पीने, खेलने और मस्ती करने के अलावा और किसी बात का होश भी न होता था। माँ बाप शादी तय कर देते, ये खुशी खुशी सेहरा बंधवा कर दूल्हा बन जाते, बाजे गाजे से जाते और सुर्ख कपड़ों में लिपटी एक चमचमाती गठरी ले आते। उस गठरी में क्या है, कैसी है, उसकी हवा भी न लगती थी। जिससे शादी हुई है उसकी और बातों को तो छोड़िए, ये भी मालूम न होता था कि शक्ल सूरत कैसी है। गूंगी, बहरी, लंगड़ी, कानी तो नहीं है, काली है, गोरी है, कुछ पता ही न होता था। हाँ, जब कुछ अरसे बाद माँ बाप लड़के को बीवी सौंपते, उस वक्त आंखें खुलती, अबे यार मजा आ गया, ये तो अपनी बीवी है, उम्र भर की साथन, दोस्त। और आपसे सच कहता हूं, न जाने कहां से मोहब्बत के सोते फूट निकलते थे। वही अजनबी लड़की बिला लिहाज रंग रूप, नाक नक्शा दिल की मालिक बन जाती थी। सच पूछिए तो बीवी बीवी नहीं बल्कि महबूबा बन जाती थी और मर्द उसका गुलाम बेदाम। कितनी ही बेजोड़ शादियां भी हो जाती थी। कभी कभी तो ये ख्याल होता है बाज़ औरतों को देखकर कि इनकी शादी हो कैसे गई। अगर देखभाल कर मक्खी निकल गया तब तो आदमी नहीं उल्लू था, और जो बिन देखे दाव लगाया है तो उसके दिल गुर्दे की तारीफ करनी पड़ती है कि निबाह कैसे रहा है। ये तो माना कि शक्ल सूरत देने वाला भगवान है,
مگر جہاں بھگوان نے بری شکل کی عورتیں بنائی ہیں وہاں ایک سے ایک بدصورت مرد بھی بھرا پڑا ہے. ہونا تو یہ چاہیے کہ کر لو سب کو اکٹھا اور جوڑے باندھ باندھ کر الگ رکھتے جاؤ. مگر وہ کہتے ہیں نا کہ جہاں شکل صورت دینے والا بھگوان ہے وہاں رشتے بھی وہیں طے ہو جاتے ہیں. انگریزی میں تو کہاوت ہے ہی میریجز آر میڈ ان ہیون. اسی کو ہندوستانی میں کہتے ہیں کہ لڑکی پیدا ہوتی ہے تو وہ کسی کا پلو پکڑ کر ہی پیدا ہوتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ بیوی گھر میں آتی ہے تو پریمکا کے روپ میں. آپ کہیں گے کہ بھائی ہم نے تو میاں بیوی کو لڑتے جھگڑتے بھی دیکھا ہے. تو آپ نے ہی کیا، میں نے بھی دیکھا ہے. اپنے آس پڑوس میں ہی وہ مارکے ہوتے تھے کہ رہے نام سائیں کا. بعض اوقات تو صبح سے ہی چھڑ جاتی تھی. کسی بات پر بگڑ گئے، پہلے کہا سنی ہوئی پھر ہاتھا پائی شروع ہو گئی. ایسے موقعوں پر استاد غالب کا وہ شعر ضرور یاد آ جاتا تھا کہ ڈھول دھپا اس سراپا ناز کا شیوا نہیں، ہم ہی کر بیٹھے تھے غالب پیش دستی ایک دن. یہ طے ہے کہ ان جھڑپوں میں ہاتھ صرف مرد کا چلتا تھا اور زبان عورت کی. خوب گرما گرمی ہوتی، روٹ ہینٹ کر وہ اپنے کام پر چل دیتے، یہ اپنے کام سے لگ جاتی. شام کو گھر آتے تو رومال میں پڑیا دال بیجی کی، دونے میں چوکھا کی آلو چاٹ اور الگ تھیلے میں نکڑ والی دکان کی گرم گرم جلیبیاں اور سموسے. دیکھتے ہی ایسی دوڑ کر آتی جیسے بچڑا گائے کو دیکھ کر لپکتا ہے. کوٹ اتار کر کھوٹی پر ٹانگتی، ہاتھ منہ دھلاتی، کلی کراتی، اور وہ بیوی پر بلیہار پاس بٹھا کر اپنے ہاتھ سے لقمے بنا بنا کر کھلا رہے. لگتا ہی نہ تھا کہ صبح کام پر جانے سے پہلے ایک پانی ہو چکا ہے، اور یہ روٹ کر گئے تھے اور وہ پٹ کر بیٹھی تھی. یہ ہوتی تھی محبت پریمکا کی. شاید میں آپ کو پہلے بھی سنا چکا ہوں، کافی پرانی بات ہے، میں تو کافی چھوٹا تھا تب کا ذکر ہے. ایک صاحب تھے، خود تو بڑے وجی، جامع زیب، جچاؤدار، اور بیوی ان کی ایسی کہ ایک دو نہیں، 1000-2000 میں ایک. یعنی چھوٹا قد، بھاری بدن، کالا رنگ، غور سے دیکھو تو ناک بھی نظر آ جاتی تھی. دانت کھانے اور دکھانے کے دونوں ہی خاصے بڑے. میاں جی کچہری میں پیشکار تھے. تنخواہ تو نام چار کی تھی پر اوپر سے کافی مل جاتا تھا. بہت تھا. چھوٹا سا اپنا مکان تھا. شادی تو ان کی ہو گئی مگر بزرگوں کی دعاؤں کے باوجود بچوں سے یہ محروم رہے. گھر کا سارا کام کاج یہ کرتی، کھانا پکاتی، ان کے لیے حقہ بھرتی، اور میاں جی ان پر واری تھے. البتہ کبھی کبھی ان کی ٹھکائی بھی کر دیا کرتے تھے. یہ تو خیر الگ رہی. کہنے کی بات یہ ہے کہ کبھی تو خالی ہاتھ گھر نہ آتے، پھر آتے ہی آواز لگاتے، نور جہاں خاصا تیار ہے، اور وہ اپنی شہد بھری آواز میں کہتی، جی حضور ابھی حاضر کرتی ہوں. پہلے میاں جی خود کھاتے، بیچ بیچ میں انہیں بھی لقمے دیتے جاتے. یہ شرمائی سمٹی جاتی تھی، محبت ٹپکی پڑتی تھی. ایسا لگتا تھا کہ کل ہی بھی آ کر لائے ہیں. آپ پوچھیں گے اور وہ پٹائی، تو عرض ہے کہ کیا مذائقہ ہے. ساتھ ساتھ وہ بھی تھوڑی سی مزہ منہ کا بدلنے کے لیے. کبھی فرصت ہوئی یا کچہری میں اوپری آمدنی اس روز کچھ کم ہوئی تو جھاڑ دیے 2 ہاتھ. کوئی دشمنی تھوڑی تھی، بلکہ الٹا اور ایک بہانہ ہو گیا لاڈ کرنے کا. اور آج کل آئے دن پڑھ لیجئے کہ شادی ہوئے 2 مہینے بھی نہ ہوئے تھے کہ خوبصورت جوان بیوی کو مٹی کا تیل چھڑک کر دیا سلائی دکھا دی. قصور بیوی کا، جہیز کم لائی. غصہ آتا ہے ان جنگلیوں پر اور نفرت ہوتی ہے ان کمینوں سے. جس زمانے کا میں ابھی ذکر کر رہا تھا، جب تو مٹی کا تیل بہت سستا تھا،
اور آج کل کے مقابلے میں بہت کم لاگت پر بیویاں جلائی جا سکتی تھیں، مگر ہم نے تو پہلے کبھی سنا نہیں۔ اگر آج کل کے ان دیوانوں کو بیوی بھی پیشکار صاحب کی بیوی جیسی ملے تو وہ اسے تو کیا، اس کے ماں باپ کو بھی پھونک کر رکھ دیں، پلیت کہیں کے۔ ایک بہت پرانا بھجن ہے، تم رادھے بنو شام، آپ نے بھی سنا ہوگا۔ ہم اور آپ تو بھجن سنتے ہی رہ گئے، وہ رادھا بن بھی گئے۔ روئے سخن کسی کی طرف ہو تو روسیا، میں ایک عام بات کہہ رہا ہوں، روز دیکھنے میں آتا ہے۔ زمانہ ہی اتنی ترقی کر گیا ہے، آج کل کی وہی پریمکائیں ڈارلنگ کہلاتی ہیں یا نام لے کر پکاری جاتی ہیں۔ شاپنگ کے لیے جائیں تو موٹر یہ چلاتی ہیں اور میاں ان کے بائیں انگ بیٹھتے ہیں۔ چپل میاں جی کو چاہیے، پسند یہ کرتی ہیں، ڈبہ وہ اٹھا کر لاتے ہیں، پیسے یہ دیتی ہیں۔ گھر کا سارا انتظام، سودا سلفلانا، بچوں کی پڑھائی کا انتظام، کپڑے لتے کا بندوبست، سب کچھ انہی کے ذمے ہے۔ کہیں پارٹی میں جائیں تو بڑے فخر سے ان کا پریچے کراتی ہیں، یہ ہیں میرے ہسبینڈ، فلاں محکمے کے سب سے بڑے افسر ہیں، اور یہ بیچارے شرما کر کسمسا کر جھیپی ہوئی سی ہنسی ہنس کر رہ جاتے ہیں۔ خیال ہوتا ہے کہ اگر ان کے دم ہوتی تو ایسے موقع پر وہ بھی ہلا دیا کرتے۔ محبت ان میں بھی آپس میں اتنی ہی ہوتی ہے جتنی ہر ہندوستانی شوہر اور بیوی میں ہوتی آئی ہے۔ یہ بھی اپنی بیوی کے فدوی بنے رہتے ہیں۔ ایسے بھی ہو گزرے ہیں جنہوں نے اپنی پریمکاؤں کی محبت میں پہاڑ کاٹ کر نہر نکال دی، جنہوں نے کپڑے پھاڑ بال بڑھا صحراؤں کی خاک چھان ڈالی، جنہوں نے اپنی پریمکا کے پریم میں ایک بڑی سلطنت کا تاج اور تخت تک ٹھکرا دیا، جو گھر بار چھوڑ بیٹھے۔ بات چیت سنجیدہ ہوئی جا رہی ہے، ورنہ گنوا دیتا کہ ہمارا اتہاس، ہماری دھارمک کتابیں بھری پڑی ہیں۔ شاہ جہاں نے کروڑوں روپے خرچ کر کے تاج محل کھڑا کر دیا، محض اپنی پریمکا کی محبت میں۔ ہیر رانجھا، سونی مہیوال، سسی پنو اور رومو جولیٹ کا نام کس نے نہیں سنا ہوگا۔ مہاکوی سورداس اچھے خاصے بلوا منگل تھے، اپنی پریمکا کے پریم میں خود ہی اپنی آنکھیں دے بیٹھے۔ مگر میں صرف ان پریمیوں کی بات کر رہا ہوں جو اپنی اصلی پریمکا یعنی گھر والی کی محبت میں ایسے رنگے ہوئے ہیں کہ لوگ انہیں دن رات زن مرید اور جورو کا غلام تک کہنے میں نہیں چوکتے۔ صاحب اگر محبت کرنا غلامی ہے تو بڑی دلچسپ ہے یہ غلامی۔ چلتے چلتے یہ اور کہہ دوں کہ ہم تو خود ان میں سے ہیں کہ شیخ جی گھر سے نہ نکلے اور مجھ سے کہہ دیا اگر آپ بی اے پاس ہیں تو بندہ بی بی پاس ہے۔